السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یک بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کوئی حتمی رائے، قول یا عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش و وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخ کی واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی باوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہذا 7 سال قبل ازل اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے، اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا
ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبیہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا کر دل کی بھڑکاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، نہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے دغا۔ انہیں بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے تھے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہیں کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے دغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا، اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی، بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بہت ہی چہتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا برا ہو،
اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کی 2 بیٹوں عقبہ و طیبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دام کیسے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چرتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر غر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ، جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ ملا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے 2 نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔
عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر الفاظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والے کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ، تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا، اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی وہ اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی، اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عقبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا، اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خونگر نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر شیر کی دھاڑیں اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عقبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے، اور عقبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا، اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ناموس و رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرت ناک اور عقبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔